یہ ہے لفظ، اس کے نیچے ایسے آ جائے گا مفرد یا مرکب، یعنی جو آپ لفظ بول رہے ہیں وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ کتاب، کتب، مسجد، مساجد، یہ مرکب ہو گیا۔ کتاب جمیل، کتابی، ایسے لفظ کیا ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لفظ ہے، وہ لفظ کیا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ کتاب اور کتب کو ہم مفرد کہیں گے۔ مفرد سے یہاں یہ نہیں مانا ہے کہ وہ ایک ہوگا، بھلے وہ زیادہ بھی ہوں لیکن پڑھنے کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہے۔ جیسے کتاب کو پڑھا جا رہا ہے ایسے آپ کتب کو پڑھ رہے ہیں، اگرچہ یہ جمع ہے۔ ایسے مسجد ایک ہے، مساجد بہت زیادہ مسجدیں ہیں، تو اس کو بھی ہم مفرد کہیں گے کیونکہ پڑھنے میں ایک ہی ہے وہ۔ ہاں جی، تو یہاں چونکہ پڑھنے میں دو لفظ ہیں، ان کو ہم الگ الگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کتاب و خالد، دونوں کو ملا دیا، کتابی، تو یہ اصل میں کتاب اور ایک یا تھی اس کے ساتھ، کتاب اور اس کے ساتھ یا ہے، یعنی میری کتاب، تو یہ دو لفظ ہیں۔ ایسے ہی کتاب جمیل، یہ بھی دو ہو گئے۔ تو مرکب کیا ہے کہ کم از کم دو لفظوں کو ملا کر آپ نے ایک مرکب بنا دیا۔ تو کئی بچوں کو اس میں وہم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو مفرد ہے، یہ کیسے مفرد ہے؟ اس میں ان کو اشکال ہو جاتا ہے۔ کہتے کتب بھی مفرد ہے تو جمع ہے، یہاں وہ والا مفرد مراد نہیں ہے، یہاں وہ مفرد وہ ہے جو مرکب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، وہ مفرد جو مرکب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک وہ مفرد ہوتا ہے جو واحد جمع کے مقابلے میں اس مفرد، اور اس کے مقابل کیا آئے گا؟ تثنیہ، پھر آئے گا جمع، یہ مفرد، یہ والا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ والا چاہیے مفرد، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مرکب۔ یہ مفرد جس کا الٹ جو ہے وہ مرکب ہے، اس مفرد کا الٹ جو ہے تثنیہ یا جمع ہے، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ جیسے آپ کہیں گے 20 20 ہیں تو ہم اس کو مفرد میں رکھیں گے، تو یہاں سے یہ مراد نہیں کہ وہ ایک ہو، یہ ہے کہ وہ کسی اور سے ملا ہوا نہ ہو بس، بھلے اس کے معنی جو ہے وہ جمع کیا ہیں یا تثنیہ کیا ہیں۔ جیسے آپ کہیں یہاں پر 2 کتابیں ہیں تو آپ کہیں کتابان ہیں، تو ہم اس کو مفرد میں رکھیں گے، یعنی جو بھی مرکب نہیں ہوگا وہ مفرد ہوگا۔ پھر ہم لکھتے ہیں 11، تو یہ مرکب ہے کیونکہ ایک احد اور ایک عشر دونوں کو ملا کر یہ بنا ہے۔ 11 جو ہے یہ مرکب ہے کیونکہ احد اور عشر کو ملا کر ہم نے 11 بنایا ہے۔ اب یہاں لکھیں کہ ہم اسلام آباد، یہ دیکھیں شہر تو ایک ہی ہے لیکن ہے مرکب یہ، کیونکہ اسلام ایک ہے، آباد ایک ہے، دونوں کو ملا کر ہم نے ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ تو یہاں آباد کا الگ سے معنی ہے اور اسلام کا الگ، یعنی مفرد وہ ہوتا ہے جس کا اکیلے میں معنی ہو۔ کہتے ہیں جی مسلمون، ہم نے واو زیادہ کر دی اس میں، دیکھیں واو و نون زیادہ کیا، اکیلے میں اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو مفرد وہ ہے کہ جو اپنا اکیلے میں معنی بتائے، تو یہ احد اپنا معنی بتا رہا ہے، عشر اپنا الگ الگ معنی بتا رہا ہے، ایسے ہی اسلام کا اپنا معنی ہے، آباد کا اپنا معنی ہے۔ تو یہ 2 مفرد کو ملا کر ہم نے ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ تو اسلام آباد کیا ہے؟ یہ مرکب ہے۔ تو مفرد وہ لفظ جو اپنا اکیلے میں معنی بتائے وہ ہے مفرد۔ ایسے ہم کہتے ہیں جی زاربہ یا کاتبہ یا فاطمہ، اس میں ہم نے جو ہے تا بھی بڑھا دی تو ہم کہیں گے یہ مرکب ہو گیا، یہ مرکب نہیں بنے گا کیونکہ اکیلے سے تا کا معنی نہیں ہے، وہ مفرد نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے۔ جیسے ہم بھینس کو، گائے کو، گھوڑے کو، گدھے کو پہچانتے ہیں کہ بھی سینگ ہیں یا نہیں ہیں، اگر سینگ ہوں گے تو اور جانور ہے، اگر سینگ نہیں ہوں گے تو وہ گدھا ہوگا، تو وہ علامات ہے نا۔ ہاں، یعنی وہ الگ سے کوئی چیز نہیں، وہ اس کی علامت ہے۔
تو یہ واو یا نون یا الف یا نون یہ تا جو یہ اس کے لیے علامت ہے، یہ خود بذات خود مفرد نہیں بن سکتا۔ تو دو مفردوں کو ملا کر ہم مرکب بنائیں گے۔ مرکب کیا ہے؟ کم سے کم دو مفردوں کو ملا کر ایک مرکب بنے گا، کم سے کم یعنی کم از کم ایک مرکب بنا لیں گے۔ تو اس میں چار ہیں، دیکھیں 1 2 3 4، ان چار کو ملا کر ایک مرکب بن جائے۔ تو دو کا کم از کم ہونا ضروری ہے، دو سے کم کوئی مرکب نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مرکب جب بھی بنائیں گے تو کس سے بنے گا؟ دو سے۔ وہ دو کبھی تو ہمیں آنکھوں سے نظر آ جائیں گے اور کبھی ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے جب آپ نیت کرتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے ہمیں، لیکن کرتے تو ہیں نا۔ تو ایسے ہی کبھی کبھی مرکب جو ہے وہ ہمیں ایک نظر آئے گا۔ تو بکری کے پیٹ میں بچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑے گا اس کا، تو ہے وہ مرکب۔ یہ وہ مرکب ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ایک وہ مرکب ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی مثال کتابی میں تو یا نظر آ رہی نا۔ بال اور بک تو دو چیزیں ہیں اسلام آباد کی طرح سے۔ یہ دیکھیں بال اور بک یہ دو ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ ہاں ہم کہتے ہیں یہ اضرب یا اسمع، یہ مثال صحیح ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اضرب اکتب، یہ مرکب ہے۔ آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم بیٹھے ہو تم تشریف رکھو۔ وہ تم جو ہے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں بیٹھیں، اور آپ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں اضرب، یا کہتے ہیں اجلس، بیٹھیں۔ تو یہ بیٹھیں کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ تم، یہ آپ، یعنی آپ بیٹھے۔ تو یہ ہمیں آپ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن موجود ہے اس کے اندر۔ اجلس کے اندر آپ موجود ہے، یعنی اجلس انت۔ انت کہیں لکھا ہوا نہیں ہے ادھر بھی، لیکن اس کے پیٹ میں ہے وہ۔ تو یہ مرکب ہے، اس کو آپ نے مفرد نہیں کہنا ہے، کیونکہ اس کے اندر انت جو ہے چھپا ہوا ہے۔ تو آپ نے کتاب کو جو ہے کھرچ کر دیکھنا نہیں ہے کہ انت کہاں ہے۔ ہاں، تو یہ وہ مرکب ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ انت، یہ چھپا ہوا ہے۔ اجلس انت، اضرب انت، اکتب انت، آپ لکھیں۔ تو مرکب میں یہ ہوگا کہ کبھی دونوں ہمیں نظر آئیں گے اور کبھی جو ہے ایک نظر آئے گا اور ایک ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہوگا وہ بھی مرکب۔ ہاں جی، اشکال یہ تو مرکب ہے بہت زیادہ بڑا سارا۔ یہ دیکھیں، یہ آذر، یہ بائی ہو گیا، یہ جان ہو گیا، یہ دیکھیں۔ ہاں جی، ایک ملک کا نام ہے جی، پہلے والا۔ اب اس کے بعد آپ کہیں گے اجلسو، تو یہ تو اس میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے اجلسا، تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے، صرف اس میں نظر نہیں آ رہا، پہلے والے میں۔ جی نہیں، اس میں تو آسانی ہے نا پہچاننے میں آپ کو، لیکن اجلس میں کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے۔ یہ دیکھو آپ کہیں گے اجلسنا، تو یہ نون نظر آ رہا ہے۔ ایسے آپ نے کہا زارابا، دیکھیں مرکب ہے یا مفرد؟ مرکب۔ لیکن جب آپ کہیں گے زارابا تو اب نظر آ رہا الف آپ کو، زارابو واو نظر آ رہی ہے آپ کو، زارابا میں نہیں۔ آپ کہتے ہیں خالدن زارابا، تو اس کے اندر ہوا موجود ہے۔ زارابا میں ہوا ضمیر اس کا فاعل موجود ہے جو خالد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کبھی مرکب ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ نظر نہیں آئے، لیکن اکثر نظر ہی آتا ہے۔